اللہ پاک نے قرآن مجید کو ہمارے لیے کتاب ہدایت نازل فرمایا ہے. اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے. جب آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں، ان کی مشن نبوت کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو آپ کو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی. 4 قرآنی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے. اس آیت کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی تو اس کے بعد انہوں نے چند دعائیں مانگی. ایک تو دعا انہوں نے یہ مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک فرما اور وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے مولا میری اولاد میں سے لوگوں کو مسلمان بنانا اور ان کو حج اور باقی ان کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں ان کو تعلیم دینا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اس اولاد میں انہی میں سے ایک نبی نازل فرمانا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ ایسا نبی ان کے اندر مبعوث فرمائیے کہ جو ان کے اوپر تلاوت کلام پاک کو کرے، جو ان کو تعلیم کتاب دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پیوریفائی کرے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تاکید فرمائی گئی ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے قبلہ کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف منتقل فرما دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف اور اس کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیجئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. جیسے سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو وہاں تعمیر کر دیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد فرما دیا تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف اور اس شہر کی طرف موڑ دیجئے. تو اللہ پاک نے ان کی دعا کی قبولیت کرتے ہوئے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کو منتقل فرمایا. ساتھ ہی اللہ پاک اسی کانٹیکسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کے اندر ایسا نبی بھیجا کہ جو کہ آپ کے اوپر اللہ پاک کے کلام کی آیات پڑھتا ہے، جو کہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے اور جو آپ کو تعلیم کتاب دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تیسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164. اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ یہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے کہ اس نے تم میں سے ہی ایک نبی بھیجا جو کہ تمہارے اوپر اللہ پاک کی آیات کو پڑھتا ہے، جو کہ تمہیں پیوریفائی کرتا ہے، تمہارا تزکیۃ النفس کرتا ہے، جو کہ تمہیں کتاب کو سکھاتا ہے اور اس کتاب کی حکمت کو سکھاتا ہے. اور چوتھی آیت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یہ وہی رب ذوالجلال ہے، الملک القدوس، کہ جو بہت بڑا بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی ہے. اسی رب نے
تمہارے پاس تمہارے میں سے ایک نبی بھیجا، وہ نبی کہ جو اللہ پاک کی آیات آپ کو سناتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور ان آیات کے ذریعے سے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کو تعلیم کتاب دیتا ہے اور آپ کو حکمت سکھاتا ہے۔ تو یہ 4 وہ آیات ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان 4 آیات میں اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں سے تلاوت کلام پاک کو سب سے پہلا درجہ دیا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی واجب تھا، اور اسی طریقے سے امت کے ہر مسلمان کے اوپر، ہر فرد کے اوپر بھی یہ واجب ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مکہ المکرمہ کے رب اور اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کروں اور کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو یہ منصب نبوت میں سے سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی عبادت کرنا، مسلمان ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اور اس کے حروف کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ ان آیات قرآنیہ میں جائیے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس میں تلاوت القرآن تعلیم القرآن سے مختلف ہے۔ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ تلاوت واجب ہے، پھر فرمایا کہ اس تلاوت کے ذریعے سے تزکیہ کرنا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ تعلیم کتاب دینی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قراءت القرآن اور تلاوت القرآن، قرآن کا پڑھنا یہ قرآن کے سیکھنے سے مختلف ہے۔ جیسے قرآن مجید کا پڑھنا اپنی ذات میں واجب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا سیکھنا اپنی ذات میں واجب ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن مجید کے معنی سیکھ لیے، اگر قرآن مجید کو انگلش میں یا اردو میں سمجھ لیا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ نہیں، ہمارا فرض اس طریقے سے پورا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے نہیں، ان حروف کو، ان الفاظوں کو پروناؤنس نہیں کریں گے اور اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ پاک نے نازل فرمایا، تو ہمارا فرض اس وقت تک پورا نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی آپ قرآن مجید کے میننگز کو سمجھ لیجئے، جتنا مرضی آپ عمل کر لیجئے، لیکن جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کے فرائض پورے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جو عربک کے الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ وہ انسانوں کا ترجمہ ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے انگلش کا قرآن دیجئے یا مجھے اردو کا قرآن دیجئے، تو وہ انسان غلطی پہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اردو میں اور انگلش میں نہیں ہے۔ اردو اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن اصلی طور پہ عربی زبان کے اندر ہے، اور اس کی وہ زبان جس کے اندر اللہ پاک نے اس کو آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، وہ ایک مقدس اور سیکرڈ لینگویج ہے۔ اسی پراپر انداز سے اور پراپر ادا سے اس کو پڑھنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کیونکہ قرآن نے جو منصب نبوت میں باقی چیزوں کو شامل فرمایا ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، اس سب کی بنیاد تلاوت قرآن پاک کے اوپر ہے۔ جب تک انسان تلاوت نہیں کرتا اس وقت تک اس کو معنوں کی سمجھ نہیں آتی، اور اس وقت تک اس کے دل میں تزکیہ اور پیوریفیکیشن نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب لتسدع کما یسدع الحدید، کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے پہ پانی ڈالنے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں کے زنگ کو کس طریقے سے اتار سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اور موت کو یاد کرنے کے ذریعے سے اس زنگ کو اتار سکتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ دلوں کی صفائی اور تزکیہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا
کہ دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان کی مقدس کتابوں کا اوریجنل لینگویج سے جب ٹرانسلیشن کیا گیا تو ان کی اوریجنل لینگویج غائب ہو گئی. یہودیوں کی جو تورات ہے اصل میں وہ عبرانی لینگویج میں ہے، ہیبریو لینگویج کے اندر ہے، لیکن جب ٹرانسلیشن ہوا گریک کے اندر، یونانی زبان کے اندر، اور اس کے بعد انگلش میں ہوا تو ان کی اوریجنل ہیبریو لینگویج وہ بھول گئے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان جو تھی وہ ایرامک تھی، اور لیکن جو گاسپلز ہیں، جو آج کل کی مقدس کتابیں ہیں کرسچینز کی، تو وہ سب سے پہلے گریک زبان میں، یونانی زبان میں لکھی گئی، اور یونانی زبان سے وہ لاطینی زبان کے اندر ان کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ انگلش میں ہو گیا. تو آج کل سارے لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان ہے ایرامک، اس میں ان کتابوں کو نہ لکھا گیا ہے نہ ان کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ٹرانسلیشن کرنے والا، ترجمہ کرنے والا جس طریقے سے اس کو سوچ آتی ہے، جس طریقے سے اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ترجمہ کر دیتا ہے، اور اس کے مطابق وہ تشریح کر دیتا ہے ان آیات کی کہ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو نازل ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے بائبل کے اندر اتنی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں، اور ہر سال ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے جو کہ اوریجنل لینگویج موجود نہیں ہے، اوریجنل ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے، اور جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتا ہے، اور ہر سال ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات کو اور اس کی تلاوت کو بھی اسی طریقے سے واجب فرمایا جس طریقے سے اس کا سمجھنا. اور ایکچولی قرآن مجید کی تلاوت نے قرآن مجید کی اوریجنل ٹیکسٹ کو محفوظ رکھا 1400 سال تک. اور یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آئی، اور اللہ پاک نے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، عربی زبان کو محفوظ کرنے کے ذریعے سے اپنے اس وعدے کو مکمل فرمایا جو کہ انہوں نے قرآن مجید نازل کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی ہیں کہ جو اس قرآن کو نازل فرما رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو جب انسان عربی زبان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان الفاظ کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ پاک کی ذات سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نازل ہوئے. جب انسان عربی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان ایگزیکٹ الفاظ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.